وعلى آل بیت الطیبین الطاہرین والمعصومین والمظلومین. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سیدی و مولائی علی ابن ابی طالب صلوہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وآلہ طیبین الطاہرین. حاضران مجلس، بہت سے لوگ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ بعد عاشورہ کا واقعہ، کربلا کا واقعہ گزر گیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ بعد عاشورہ کیا ہوا؟ یہ ایک سوال ایک عام بندے کے ذہن میں آئے، یہ ضروری ہے، آئے گا کہ بعد عاشورہ کیا ہوا ہے. یہ سوال ایک بندے کے ذہن میں ایک مرتبہ آیا اور وہ جا کے امام ابا عبداللہ الحسین اپنے ارادے میں کامیاب ہوئے یا نہیں. اس کے ذہن میں سوال آیا، کیا امام حسین علیہ السلام جس ارادے سے کربلا پہنچے تھے وہ ارادے میں آپ کامیاب ہوئے یا نہیں؟ جیسے یہ سوال ہمارے ذہن میں آئے گا کہ کیا ہوا، کامیابی ملی، ہمیں یقین ہے امام حسین علیہ السلام کامیاب ہوئے ہیں، مگر پھر بھی یہ غور و فکر ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہوا. تو یہ سوال جو ہے ایک بندے کے ذہن میں آیا کہ کیا امام حسین علیہ السلام کو فتح حاصل ہوئی یا نہیں. تو وہ شخص نے جا کے امام علی زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے والد کربلا کی جنگ میں جیتے تھے یا ہارے تھے؟ امام نے کہا تھوڑا انتظار کرو، تمہیں تمہارے سوال کا جواب جلد ہی مل جائے گا. تھوڑی دیر میں اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن رسول اللہ اشہد ان محمدن رسول اللہ. امام نے فرمایا یہ اذان ہی تمہارے سوال کا جواب ہے. امام فرماتے ہیں تیرا جو سوال تھا کہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں شہید ہو کے اپنے ارادے میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے، آپ جیتے یا ہارے، یہ اذان ہی تیرے سوال کا جواب ہے. دیکھیے یزید کا مقصد یہ تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لوگوں کے ذہنوں سے کچل دیا ہے. یزید، میں تھوڑا سلو جاؤں گا اپنے بچوں کے لیے، کہ یزید کا مقصد ہی تھا کہ وہ پیغمبر خدا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لوگوں کے ذہنوں سے کچل دیا جائے. یہ ارادہ تھا یزید، اس نام کو دفن کر دیا جائے. یزید کا باپ بھی یہی چاہتا تھا، معاویہ بھی یہی چاہتا تھا کہ رسول خدا کا نام اس دنیا سے، سب کے ذہنوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کٹ جائے اور رسول اللہ کا نام معاذ اللہ مٹ جائے اس دنیا سے. یہ چاہت تھی یزید کی، بیکاز یہ چاہت تھی اس کے باپ معاویہ کی، دونوں کی یہی چاہت تھی. دونوں چاہتے تھے کہ یہ نام کو دفن کر دیا جائے، لوگوں کے ذہن میں رسول اللہ کی یاد کو مٹا دیا جائے. مگر اب آج جب یہ اذانیں ہیں، یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ امام حسین کی ہی جیت ہوئی ہے اور یزید کی اور معاویہ کی بے شک ہار ہوئی ہے. یہ اذان جو آتی ہے
یہ آج ثابت ہو جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی جیت ہوئی ہے اور یزید اور معاویہ کی ہار ہوئی ہے۔ امام علی زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں اس بندے سے، میرے بابا نے یہ جنگ اپنے ذاتی دلچسپی کے لیے نہیں کی تھی، ویسے بھی امام حسین علیہ السلام نے یہ جنگ کی نہیں تھی، ان سے جنگ ہوئی تھی۔ تو امام علی زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بابا نے یہ جنگ اپنے ذاتی پرسنل دلچسپی، پرسنل انٹرسٹ کے لیے نہیں کی تھی، وہ حکومت میں کسی عہدے کی تلاش میں نہیں کر رہے تھے۔ امام علی زین العابدین کہتے ہیں کہ میرے بابا امام حسین علیہ السلام کسی حکومت میں عہدے کی تلاش نہیں کر رہے تھے، کوئی پوسٹ کی، پولیٹیکل پوسٹ کی تلاش نہیں کر رہے تھے۔ ان کا پورا مقصد، امام حسین علیہ السلام کا پورا مقصد مذہب اسلام کو برقرار رکھنا تھا، جس کے لیے امام حسین علیہ السلام بے شک کامیاب ہی ہوئے ہیں۔ امام علی زین العابدین علیہ السلام وہ بندے کو سمجھاتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد صرف اور صرف مذہب اسلام کو برقرار رکھنا تھا، اسے مینٹین کرنا تھا، جس کے لیے وہ بے شک کامیاب ہی ہوئے ہیں۔ دیکھیے کربلا کے واقعے کے بعد، عاشورہ کے بعد دو نتیجے سامنے آئے۔ بعد عاشورہ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو شہید کرنے کے بعد ہمارے سامنے دو نتیجے ہیں، دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ تھی کہ جو ہم فوراً دیکھتے ہیں، امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو قتل کرنے کے بعد جو ہوا، وہ اس کی فرسٹ ایفیکٹ یہ تھی جو ہم فوراً دیکھتے ہیں، اسی شام کو دیکھتے ہیں یا اگلے کچھ دنوں میں دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ آپ بہتر جانتے ہیں، جیسے شام غریبہ، قافلے کو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کو لے جانا، یہ اس کی امیجیٹ ایفیکٹس تھی۔ اور دوران سفر کی مصیبتیں، خیموں کو جلانا، بیویوں کی چادروں کو چھیننا، سکینہ علیہ السلام کے گوشوارے کو چھیننا، امام علی زین العابدین بیمار کربلا کو توق اور بیڑیاں پہنانا، زینب علیہ السلام کو بے چادر کرنا، آپ برابر سنتے ہیں ان مصائبوں کو، آپ لگاتار سنتے ہیں۔ یہ بعد کربلا امیجیٹ ایفیکٹس تھے۔ تو جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہم اس طرح سے اس مجلس کو سنیں گے کہ کربلا کے واقعے کے بعد ہم اس کو ٹو ایفیکٹس میں ڈیفرینشیٹ کریں گے۔ ایک ایفیکٹ جو آپ برابر سے سنتے آتے ہیں، شام غریبہ، اور دوسری جو ایفیکٹ ہے کربلا عاشورہ کے واقعے کے بعد جو دوسرا نتیجہ تھا، وہ ظاہر ہوتے ہوتے، لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتے ہوتے کچھ مہینے، کچھ سال، یا یوں کہہ لیجئے کہ کچھ صدیاں بیت گئی۔ سو دیر آر ٹو ایفیکٹس۔ میری آج یہ کوشش رہے گی کہ میں جو امیجیٹ ایفیکٹ ہے، جس میں شام غریبہ کا قافلے کا کربلا سے کوفہ جانا، آپ کی دوران سفر کی مصیبتیں، وہ چھوڑ کر جو سیکنڈ ایفیکٹ ہے، جو دوسرا نتیجہ ہے، جو ظاہر ہوتے ہوتے کافی وقت ہو گیا، اس پہ ہم تھوڑی گفتگو کریں۔ میرے بچوں کے لیے یہ بتا دوں کہ عمر ابن سعد، جسے پسر سعد بھی کہتے ہیں، پسر کا مطلب ہے بیٹا، سعد کا بیٹا، جس کا نام عمر ہے، اسی لیے عمر ابن سعد، یا یہ کہہ لیجئے کہ پسر سعد۔ You can use these words alternatively, they mean the same for a single person. عمر ابن سعد یعنی سعد کا بیٹا، یا کہہ لیجئے پسر سعد۔ پسر سعد امام حسین علیہ السلام کے قتل کے بعد آپ کا سر مبارک، امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک لے کر
اپنے ایک فوج کے کمانڈر کو دکھاتا ہے اور دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو امام حسین علیہ السلام کا سر آپ کے تن سے جدا ہے، اور کہتا ہے اس سر کے بدلے میں مجھے رے کی حکومت ملنے والی ہے۔ آگے بڑھ کے میں آپ کو بتاؤں گا رے کیا ہے۔ رے ایک پروونس تھا جسے آج کے زمانے میں تہران کہا جاتا ہے۔ تہران ایران کی کیپٹل ہے۔ تو عمر ابن سعد کہتا ہے کہ یہ دیکھو یہ راس الحسین ہے، حسین کا سر ہے، اور اسی کے بدلے میں مجھے رے کی حکومت ملنے والی ہے۔ یہی سوچ میں وہ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک لے کر کوفہ کے جانب روانہ ہوتا ہے۔ سوچتا ہے جا کر عبید اللہ ابن زیاد کوفہ کا گورنر تھا، کوفہ میں وہ گورنر تھا، اور عمر ابن سعد یا پسر سعد کربلا میں یزید کی فوج کا کمانڈر ان چیف تھا۔ تو پسر سعد امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک لے کر کوفہ کی جانب روانہ ہوتا ہے۔ راستے میں سوچتا ہے عبید اللہ ابن زیاد سے اس کی کا انعام پاؤں گا اور اسے کہوں گا مشن اکمپلشڈ، مہم مکمل ہوئی، حسین کو قتل کر دیا، میں نے حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور یہ دیکھو حسین علیہ السلام کا سر تمہارے سامنے موجود ہے۔ یہی سوچتے سوچتے اپنے گھوڑے پر کوفہ کی جانب کو روانہ ہو رہا ہے۔ مگر جب وہ کوفہ پہنچا، یعنی پسر سعد جب کوفہ پہنچا تو رات ہو چکی تھی، رات میں پہنچا ہے وہ سیدھا عبید اللہ ابن زیاد کوفہ کے گورنر کے پیلس پہ پہنچا، اس کے محل پر پہنچا۔ انہوں نے ان سے کہا، یعنی گیٹ پہ جو سپاہی تھے، دربان تھے، انہوں نے کہا افسوس گیٹ بند ہے، آپ کل صبح آ سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ اپنے گھر آ گیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ پسر سعد نے جو عبید اللہ ابن زیاد سے ملنے کے لیے کوفہ پہنچا تھا نہیں مل سکا کیونکہ رات ہو چکی تھی، تو اپنے گھر پہ پہنچتا ہے، دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے۔ اس کی بیوی نے دروازہ کھولا اس کے لیے۔ اس نے کہا، بیوی کہتی ہے اپنے شوہر سے، تم میرے لیے کیا لائے ہو؟ تو پسر سعد کہتا ہے میں تمہارے لیے ایک ایسی چیز لایا ہوں، وہ دنیا اور آخرت تک چلے ایسا خزانہ لایا ہوں، لعنت ہو اس پر۔ ہم کچھ ہی دنوں میں بلکہ کل ہی امیر ہونے والے ہیں۔ اس نے کہا، اس کی بیوی نے پوچھا کیا کوئی رقم لائے ہو، ہیرے موتی جواہرات لائے ہو؟ پسر سعد نے کہا نہیں، میرے پاس راس الحسین ابن فاطمہ ہے۔ یہ سننا تھا کہ بیوی چونک گئی۔ وہ کہتا ہے میری اس بیگ میں، تھیلے میں حسین کا کٹا ہوا سر ہے۔ عمر ابن سعد کی بیوی نے کہا شرم کرو، شرم کرو، کیا تجھے اس کام کرنے میں فخر ہوتا ہے؟ لوگ اپنے بیوی بچوں کے لیے تحفے لاتے ہیں اور تم مجھے حسین کا سر دکھاتے ہو اور اس پر فخر کرتے ہو، لعنت ہے تم پر۔ پسر سعد کی بیوی نے لعنت پڑی ہے اس پر، تو کیا یہ ڈیفیٹ نہیں ہے؟ ہم اسی ٹاپک پہ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ شام غریبہ، کربلا کے واقعے کے بعد، عاشورہ کے بعد کیا ہوا؟ کیا امام حسین علیہ السلام کی جیت ہوئی؟ بے شک ہوئی۔ تو یہ پروو کرتا ہے کہ اسی کی وائف اس پہ لعنت پڑ رہی ہے، تو کیا یہ ڈیفیٹ نہیں ہے اس کا؟ امام حسین علیہ السلام کی جیت نہیں ہے اس میں؟ وہ کہتی ہے میں آج سے تیری بیوی نہیں ہوں، میں تیرے ساتھ اس گھر میں نہیں رہ سکتی، میں تیرے جیسے بدبخت انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس نے چھوڑ دیا، وہ اکیلا رہ گیا۔ جو حسین کا قاتل ہو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں،
اس نے اس کو چھوڑ دیا. تو پسر سعد کی پہلی ڈیفیٹ ہی یہ ہے کہ اس کے فیملی والے، اس کی بیوی ہی اس کا ساتھ نہیں دیتی. اسے کہتے ہیں شکست. دس از دا ڈیفیٹ. عام طور پہ اب دوسری بات، عام طور پہ جب دوسرا ریزن پروو کرنے کے لیے، ویسے ہمیں عاشق حسین کو یہ پروو کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی جیت ہوئی ہے اور یزید کی ہار ہوئی ہے، مگر پھر بھی عام طور پہ جب کوئی فوجی دستہ فتح حاصل کرتا ہے، سیدھی بات ہے، جب کوئی ملٹری آرمی جیت جاتی ہے، فتح حاصل کرتی ہے، تو وہ خوشی مناتی ہے، خوش ہو جاتی ہے. they celebrate, they rejoice. بٹ امیہ فوج، یزید کی فوج کے سپاہیوں کا مورل ایک دم ڈاؤن تھا، حوصلہ کم ہو گیا تھا، ان کی روح مر گئی تھی. امام حسین علیہ السلام کے قتل کے بعد ان کی فوج میں خوشیاں نہیں تھی، ان کا مورل ایک دم ٹوٹ گیا تھا. یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. جب آپ وکٹوریس ہوتے ہو، جب آپ جیتتے ہو تو آپ کو ریجوائس کرنا چاہیے، آپ کو خوشی منانا چاہیے، مگر بالکل بھی یہ نہیں تھا. یہ ایک بھی، یہاں کی ایک بھی روح، کسی فوجی کے اندر روح باقی نہیں تھی. ایک ہاری ہوئی، ایک پست ہوئی فوج تھی. امام حسین کے قتل کے بعد ان میں جان ہی باقی نہیں رہی تھی. یہ سیکنڈ پروف ہے. یزید ہار گیا، امام حسین علیہ السلام جیت گئے. عبید اللہ ابن زیاد جو کوفہ کا گورنر تھا، جس نے کمنگ ٹو ریزن نمبر تھرڈ، عبید اللہ ابن زیاد جس نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، وہ امام حسین علیہ السلام کے قتل کی جب انہیں خبر پہنچی ہے تو بڑا خوش ہوا. عبید اللہ ابن زیاد امام حسین علیہ السلام کے قتل کے جب آپ کو پتا چلا ہے تو وہ بہت خوش ہوا ہے. مگر اس کی ماں، ایک طرف بیوی نے ترک کیا، یہاں عبید اللہ ابن زیاد کی ماں اسے کہتی ہے، اس کی ماں کا نام تھا مرجانہ اور اس کا بھائی عثمان. عبید اللہ ابن زیاد کی ماں اور اس کا بھائی عثمان دونوں اس کے خلاف تھے. دونوں نے اسے مستر ریجیکٹ کر دیا. عبید اللہ ابن زیاد کی ماں اور اس کے بھائی نے عبید اللہ ابن زیاد کو ریجیکٹ کر دیا اور کہا تو ہمارے کنبے کا حصہ نہیں، تو ہمارے فیملی کا حصہ نہیں، ہمیں تجھ کو ہمارے کنبے یعنی فیملی کا ہونے پر شرم آتی ہے. اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ شرم آتی ہے تجھے کہنے کو کہ تو میرا بیٹا ہے. یہ ملتا ہے جب تم رسول کے نواسے سے ایسا برتاؤ کرتے ہو. یہ انجام ہوتا ہے کہ ماں منہ پھیر لیتی ہے. اور آپ نے سنا تھا کہ وہ ایک گروہ ہے کہ جو ماں اس کے خلاف ہو جائے، ماں بد دعا دے دے، تو وہ گروہ ایسا ہے جن سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، وہ سیدھا جہنم میں جائے گا. تو یہاں عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ اس کی ماں نے اسے ترک کر دیا. اس کی ماں اسے کہتی ہے، اس پہ لعنت پڑتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسا برتاؤ کرتے ہو، رسول کے نواسے سے ایسا برتاؤ کرتے ہو. ذرا آپ سوچئے، عبید اللہ ابن زیاد اپنی کامیابی کا جشن منانے کے لیے خواب دیکھ رہا تھا. وہ سوچ رہا تھا کہ میں کامیاب ہو گیا، وہ جشن منانے کے لیے تیار تھا، اور اس کی خود کی ماں نے اسے نکال باہر کیا. تو یہاں پہ اس کا بھی ڈیفیٹ ہو گیا. He is also defeated here. کیا آپ جانتے ہیں عمر ابن سعد یعنی جو کربلا کے وقت عاشورہ کے دن فوج یزیدی کا کمانڈر ان چیف تھا، وہ امام حسین علیہ السلام کے دور کے رشتے میں ہوتا تھا، کہیں سے دور کے رشتے میں ہوتا تھا. امام حسین علیہ السلام سے سم وے اور دا ادر بلڈ ریلیشن میں تھا. عمر ابن سعد یعنی میں جس کی بات کر رہا ہوں، عمر ابن سعد وہ
جس کو رے کی حکومت ملنے والی تھی، ملی نہیں، اسے ملنے والی تھی۔ ایک طرف عمر ابن سعد ہے جو امام کے رشتے میں ہوتے ہیں، امام کے رشتے میں ہوتا تھا وہ، اور ایک طرف جون ہے جو ایک غلام تھے، حبشی تھے، افریقہ سے آئے تھے۔ حسین علیہ السلام سے کوئی خون کا رشتہ نہیں تھا، مگر خود کے سیاہ خون کو، کالے خون کو امام کے خون میں ملا دیا۔ یہ ہے ڈفرنس۔ یہ بتاتا ہے خون کے رشتے سے بڑھ کر ہوتا ہے اہل بیت علیہ السلام کی ولایت اور لائلٹی۔ یزید نے عمر ابن سعد، فالو کریے مجھے، یزید نے عمر ابن سعد یعنی پسر سعد کو امام حسین علیہ السلام کے قتل کے بدلے میں رے کی حکومت دینے کا وعدہ کیا تھا۔ میں نے آپ کو آگے کہہ دیا کہ اسے وعدہ ہوا تھا کہ تجھے رے کی حکومت ملے گی۔ یزید نے کہا if you murder امام حسین علیہ السلام you will be the governor of رے، تجھے رے کی حکومت ملے گی۔ رے آج کا تہران ہے، ایران کا حکومت، دارالحکومت، کیپٹل۔ رے اس وقت کا بہت ہی خوشحال شہر تھا، سبھی لوگوں کو ایسا تھا کہ ہمیں رے کی حکومت ملے۔ رے کی حکومت ایک خواب تھا، سب کے لیے تھا۔ یہ ایک ایسی وجہ تھی جس کے لیے عمر ابن سعد کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھا۔ تو آپ سن رہے تھے کہ رے جو اس وقت کا بہت ہی خوشحال شہر تھا۔ رے کی حکومت ایک خواب سا تھا۔ اسی ایک رے کی وجہ سے، حکومت کی وجہ سے عمر ابن سعد کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھا۔ یزید نے کہا اگر تو رے کی حکومت چاہتے، یزید کو پتا تھا کہ اگر وہ پسر سعد کو یہ کہے گا کہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دے تو وہ رے کی حکومت کے لیے یہ بھی کر دے گا۔ تو یزید نے کہا کہ اگر تجھے حکومت چاہیے رے کی تو حسین علیہ السلام، حسین کا سر لے کے آ گئے۔ دیکھو یہ دنیا کیا کیا کرواتی ہے، یہ جو دنیا ہے وہ کیا کیا کرواتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال و دولت ہے۔ وہ اندھا ہو گیا تھا، اس نچلی دنیا سے جو لگاؤ تھا اس کی وجہ سے اس نے اوپر کی دنیا کو چھوڑ دی تھی۔ نیچے کی دنیا کے لیے اس نے اوپر کی دنیا چھوڑ دی، اور وہ رے کی حکومت چاہتا تھا کسی بھی قیمت پر۔ اس نے آخرت بیچ کر دنیا خریدی۔ پسر سعد نے آخرت بیچ دی اور دنیا خرید لی، لعنت ہو اس پر۔ تو دیکھیے آپ یہ جو طاقت کی لالچ ہے، the greed for power، یہ انسان کو کیا نہیں کروا لیتا۔ ان مجلسوں سے ہمیں یہ سیکھنا ہے، ہمیں مورلز لینے ہیں کہ جو غلطیاں ہوئی ہیں ان سے اللہ ہمیں اس سے دور رکھے، کہ جو طاقت کی لالچ تھی، جو گریڈ تھا پاور کا، وہ ہمیں گناہ کرنے پہ مجبور کرتا ہے۔ تو عمر ابن سعد گورنر بننا چاہتا ہے، اور عاشور کے دن، on the eve of عاشورہ، وہ سمجھتا ہے کہ اس نے اس کا مشن اکمپلش کر دیا۔ غلط۔ عمر ابن سعد سوچتا ہے کہ میں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا تو میں نے میرا مشن اکمپلش کر لیا، میں نے
میرا جو کام تھا وہ مکمل طور پہ انجام دے دیا، مگر غلط تھا وہ مشن اکمپلش تو امام حسین علیہ السلام کا ہوا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کا قتل کرنے کے بعد آپ کا سر مبارک لے کر وہ واپس سے کوفہ پہنچا ہے ابن زیاد کے پاس، اور کہتا ہے کہ میں نے میرا کام ختم کر لیا، اب میں چاہتا ہوں کہ یزید کو کہو کہ وہ مجھے رے کی حکومت سونپ دے۔ اب دیکھیے اس کو اس کے بدلے میں کیا ملتا ہے۔ میں نے کہا اس کا خواب تھا کہ اس کو رے کی حکومت ملی نہیں تھی۔ ابن زیاد نے کہا پسر سعد سے، تو بے وقوف ہے، یو آر اے فول، مگر میں بے وقوف نہیں ہوں۔ کیا تو جانتا ہے کہ میں نے کربلا میں تیرے پیچھے جاسوس لگائے تھے؟ ابن زیاد کہتا ہے کہ تجھے معلوم ہے کہ میں نے، پسر سعد سے کہتا ہے کہ میں نے تیرے پیچھے جاسوس لگائے تھے، کربلا میں تیرے پیچھے جاسوس لگائے تھے، کہ مجھے یہ بتا دے کہ موقع عاشورہ پہ تیرے انٹینشن۔ How can meeting end? ایک ٹیکنیکل ایرر ہے، یاد ہے ابھی 40 منٹس نہیں تھے، میرے کو تاج ہے بتا چھ معاف کیجئے گا، کوئی ٹیکنیکل ریزن سے ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے، سب لوگ آ رہے، ان منٹ اور سو شروع کرتے ہیں۔ تیرا کیا ارادہ ہے؟ ایسا تو نہیں کہ تو تیرے ارادے سے پیچھے ہٹ جائے، اور میرے جاسوس نے مجھے یہ خبر دی تھی کہ تو اس دن کو، عاشورہ کے دن کو، تجھ کو خود پر بھروسہ نہیں تھا۔ پسر سعد ڈر گیا تھا، اس کو خود پر بھروسہ نہیں تھا۔ یہ جاسوسوں نے پہنچا دی تھی خبر کہ وہ اس دن ہچکچا رہا تھا، امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کا جو منصوبہ تھا وہ اسے عمل جامہ پہنانے کے لیے وہ کنفیوز تھا، وہ ہیزیٹیٹ ہو رہا تھا۔ تو عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے ہمیں پتا چل گیا تھا کہ تو اس دن اپنے آپ پہ کانفیڈنس نہیں تھا، تو ہچکچا رہا تھا۔ اس دن پسر سعد اپنے خیمے میں یہ سوچ رہا تھا کہ حسین میرے رشتہ دار ہے، مگر پھر بھی دیکھیے اس کے اندر بھی جنگ چل رہی تھی، جنت اور دنیا کے بیچ میں۔ اس نے دنیا کو چنا، وہ سوچتا ہے صحیح بات ہے امام حسین میرے رشتہ دار ہے، مگر رے کی حکومت کیسے ٹھکراؤں؟ بالکل حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہے، بٹ کچھ بھی ہو جائے رے کو نہیں۔ وہ اندھا ہو گیا تھا، اس میں سوچنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچی تھی، اس میں صلاحیت ہی نہیں تھی، کچھ بھی ہو جائے مجھے رے چاہیے۔ تو ابن زیاد نے اسے کہا کہ تو بے وقوف ہے، اور تیری اسی سوچ کی وجہ سے جو تو ڈر گیا، تو ہم کو لائل نہیں تھا، تو ہمیں وفادار نہیں رہا، اسی لیے تجھے رے کی حکومت نہیں مل سکتی۔ جسٹ امیجن، جس رے کی حکومت کے لیے اس نے یہ اتنا بڑا جرم کیا، آخرت بگاڑ دی، اور اس کے بدلے میں اسے کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں، جو وہ چاہتا تھا وہ نہیں ملا۔ تو کیا یہ اس کی ڈیفیٹ نہیں تھی؟ بالکل تھی۔ امام حسین علیہ السلام کی جیت ہوئی، یہ اور ایک مرتبہ ہمیں ثابت ہو گیا۔ اس نے امام حسین علیہ السلام کا قتل کر کے خود کو ذلیل ہی کیا ہے، یہی ہے اس کی شکست۔ اور ابن زیاد نے اسے کہہ دیا کہ تو رے کے قابل نہیں ہے، چلا جا یہاں سے۔ اس کی تو دنیا اور آخرہ دونوں بگڑی۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں
کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ لوگ جو ظالم ہیں وہ لوگ بھی وہاں پہنچیں گے، جو ظالم کا ساتھ دینے والے تھے وہ لوگ بھی وہاں پہنچیں گے، اور اس دن بے شک ان سے حساب کیا جائے گا، ان سے حساب کیا جائے گا اور کسی کو بخشا نہیں جائے گا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم برے لوگوں کی سنگت میں نہ رہیں۔ ہمیں کیا سیکھنا ہے؟ ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہمیں برے لوگوں، ایول لوگوں کے ساتھ، ایول پرسن کے ساتھ دوری بنائے رکھنا چاہیے، اور ہمیں ہمارے اصول پر قائم رہنا چاہیے۔ These are the lessons for us۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بعد کربلا کے واقعے کے بعد جتنے بھی یزیدی تھے، یزیدی کے فوج میں تھے، کوئی بھی 5 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہا ہے، میکسیمم 5 years، اس کے پہلے ہی سب ہلاک ہو گئے۔ No one survived beyond 66 ہجری۔ کربلا کا واقعہ عاشورہ ہوا ہے ہجری 61 میں، اور یزیدی فوج کے کوئی بھی لوگ ہجری 66 کے آگے بچے نہیں ہیں، انکلوڈنگ یزید ابن معاویہ۔ وہ صرف بعد عاشورہ 3 سال زندہ رہا ہے، اس کی عمر بعد عاشورہ 3 سال سے زیادہ نہیں رہی ہے۔ کتابوں سے ملتا ہے، کتابوں کے حوالے سے ایسا ملتا ہے کہ اسے ایک ایسی بیماری ہو گئی تھی کہ جب اس کے پاس پانی آتا تھا تو وہ ڈر جاتا تھا، وہ پانی نہیں پی سکتا تھا، ایسی بیماری ہو گئی تھی اس کو۔ اور جب کھانا آتا تھا تو وہ کھانے سے دور بھاگتا تھا۔ یزید کو ایسی بیماری ہو گئی تھی کہ نہ اس کو کھانا نصیب ہوا بعد کربلا، نہ اسے یزید کو کھانا نصیب ہوا، نہ پانی نصیب ہوا۔ یزید کے مرنے کے لیے 2 روایتیں ہیں۔ ایک میں آتا ہے کہ جو زیادہ یہ روایت ملتی ہے کہ وہ ایک مرتبہ گھوڑے پہ سوار ہو کر کہیں جا رہا تھا، اسے شکار کا بہت شوق تھا، تو وہ گھوڑے پہ بیٹھ کر شکار کرنے گیا تھا، اور گھوڑا بہت تیزی سے بھاگا اور یزید گھوڑے سے گر گیا، مگر گھوڑا رکا نہیں، اسے کھینچتا ہوا آگے بڑھا اور وہیں کے وہیں یزید مر گیا۔ یہ ایک روایت ہے۔ دوسری روایت میں یہ پایا جاتا تھا کہ یزید نے اپنے محل میں ایک بندر پالا ہوا تھا، منکی۔ He kept a monkey with him as a pet۔ سیدھی بات ہے، منکی loves monkey، سیدھی بات ہے، اس نے منکی، human loves human، منکی loves monkey۔ تو اس نے ایک بندر پالا ہوا تھا، اس کا نام تھا ابو قیس، اس کا نام بھی رکھا تھا ابو قیس۔ وہ اسے شراب پلاتا تھا، اور شراب پلا کے وہ جو ہنسی مذاق کرتا تھا بندر، اس سے بہت خوش ہوتا تھا۔ یہ اس کا اسٹیٹ آف مائنڈ بتاتا ہے کہ اس کا دماغ کیسا ختم ہو گیا تھا۔ ایک عام انسان ایسا تھوڑی کرے گا۔ تو دوسری روایت میں یہ ہے کہ اسی بندر نے، ابو قیس جو اس کا پیٹ تھا، اس نے ایک مرتبہ یزید کو نکھوڑا اور اس کا چہرہ پھاڑ کر اس کو مار ڈالا۔ اللہ بھی یہ چاہتے تھے کہ یزید کسی انسان کے ہاتھوں نہ مرے، اللہ بھی چاہتے تھے کہ منکی ہی منکی کو مار دے، وہ لائق ہی نہیں تھا کہ کوئی انسان اسے مار دے۔ تو یزید کا بھی یہی انجام ہوا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں مرتے دم تک کے امام حسین علیہ السلام، پنجتن پاک علیہ السلام کی نصیحتوں پہ ثابت قدم رکھے اور ہمیں مبارک موت نصیب ہو۔ یہ جو امید ایمپائر تھا وہ بہت جلد گر گئی۔ یہ جو ایمپائرز ہوتی ہے وہ ایسے 2-3 سال نہیں رہتی، 5 سال 10 سال نہیں رہتی۔ ایمپائرز جو ہے وہ 500 سال 600 سال 700 سال تک کے چلتی ہے، مگر امید ایمپائر جو ہے
وہ کچھ ہی سال میں تباہ ہو گئی. تو دیکھیے بعد کربلا کون جیتا ہے؟ آج ہم دیکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام جیتے ہیں یا یزید جیتا ہے؟ کون جیتا ہے یہاں پہ؟ حسین کی جیت ہوئی ہے یا یزید کی جیت ہوئی ہے؟ علی ابن ابی طالب کی جیت ہوئی ہے یا معاویہ کی جیت ہوئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیت ہوئی ہے یا ابو سفیان کی جیت ہوئی ہے؟ کون جیتا ہے؟ آپ مجلسیں دیکھیے، ہر جگہ مجلسیں ہو رہی ہے، امام حسین علیہ السلام کا نام باقی ہے. جتنی عزاداری پہلے نہیں ہوتی تھی اتنی عزاداری آج ہو رہی ہے، جتنی آج ہو رہی ہے اس سے زیادہ کل ہونے والی ہے. نام باقی ہے صرف امام حسین علیہ السلام کا، یزید کا کوئی پوچھنے والا باقی نہیں ہے. آپ دیکھیے، میں نے آپ کو پچھلی ایک مجلس میں عرض کیا تھا کہ بتایا تھا کہ ایک طبقہ ہے کرسچنوں کا، وہ عراق میں لیبنن میں امام حسین علیہ السلام کے لیے عاشورہ پہ ماتم کرتے ہیں. آپ دیکھیے ہندو حضرات ہیں، وہ امام حسین علیہ السلام کے لیے کتنا عقیدہ رکھتے ہیں. سنی بھائی کچھ لوگ ہیں، سنی بھائی وہ امام حسین علیہ السلام کا عقیدہ رکھتے ہیں. یہ ہے امام حسین علیہ السلام کی جیت. تو پوچھو نہ کسی سے کہ کون جیتا تھا اس دن، یہ نہ پوچھو. بے شک امام حسین علیہ السلام جیتے ہیں اور یزید کی ہار ہوئی ہے. ایسے ہی نہیں، بی بی زینب علیہ السلام نے فرمایا تھا خطبے کے وقت، یزید کو فرمایا تھا، میں دوہرا دیتا ہوں، میں نے ایک مجلس میں پڑھا تھا کہ بی بی نے فرمایا یزید کو کہ یہی شام ہوگا، یہی شام ہوگا، یہی دمشق ہوگا، نہ یزید تیری حکومت ہوگی، نہ یزید تیرا یہ تخت ہوگا، نہ یزید کا تاج ہوگا، نہ اس کا سکہ ہوگا. اسی شہر میں لکھا ہوگا سید زینب کے شہر میں خوش آمدید. تو کون باقی رہا؟ آل حسین باقی ہے، امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ باقی ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلیں. آپ نے جو پیغام دیا ہے وہ ہمارا ڈیلی بیہیویئر میں لائے اسے. آج امام حسین علیہ السلام ہماری مجلسوں سے دور ہوں گے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان 10 راتوں میں امام حسین علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام کے فضائل سنتے آ رہے ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ ان مجلسوں میں سنی ہوئی باتوں کو عملی جامہ پہنائیں. ہم نے جتنی مجلسیں اٹینڈ کی، جتنی فضائل سنے، تو اب وقت یہ آ گیا ہے کہ ہم ان مجلسوں میں سنی ہوئی باتوں کو عملی جامہ پہنائیں. ہمیں ان اصولوں کو ہماری روزمرہ کی زندگی میں شامل کرنا ہوگا. اپنے والدین کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے شوہروں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ ہمیں ہمارے بیہیویئر میں چینج لانا ہوگا، امپرومنٹ لانا ہوگا. ان کو ہمارے میں تبدیلی دکھنی چاہیے. ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ آپ اور میں کسی اچھی جگہ سے آئے ہیں. یہ 10 دن کی مجلس اٹینڈ کر کے انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے، سامنے والے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو ہے بندہ ہے، خدا کا بندہ ہے، وہ کوئی اچھی جگہ سے ہو کر آیا ہے، زیادہ بہتر، زیادہ معاف کرنے والا، زیادہ نرم. ان سب کو ہمارے اندر تبدیلی دکھنی چاہیے. ہمیں امام حسین کے ماننے والے ہیں، ہمارا اخلاق، ہمارا بیہیویئر یہ بیان کرنا چاہیے. السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علی الحسین وآل علی ابن حسین وآل اولاد حسین وآل اصحاب حسین جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اے پروردگار،
سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں تو ہمارے اول اور آخر تک کے گناہوں کو بخش دے۔ ہم ہمارے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، تیرے معافی کے طلبگار ہیں۔ ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ، ہمارے بچوں کو صحیح راستہ دکھا، ان کو علم چاہے وہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو اس میں اضافہ کر، ہمارے بچوں کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ ہم سب کوئی نہ کوئی پریشانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، آج کی اس مجلس کی برکت سے ہماری پریشانیوں کو دور کر۔ اے پروردگار، ہم تیرے پاس آدم سے لے کر جو جو نبی ہوئے ان کا وسیلہ لیتے ہیں، محمد المصطفیٰ، علی المرتضیٰ، فاطمۃ الزہرا، امام حسن، امام حسین کا وسیلہ لیتے ہیں، حسین ابن علی کی ذریت سے جتنے بھی پاک امام ہوئے ان کا وسیلہ لیتے ہیں۔ اے پروردگار، تو ہماری بیماریوں کو دفع کر، ہمیں شفاء کاملہ عطا کر، ہمارے میں سے جو قرض دار ہیں ان کی روزی میں برکت عطا کر، ان کے قرض کے بوجھ کو ختم کر دے، ان کی روزی کی فکر کو دور کر، ہمیں جلد سے جلد حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرما، ہمیں زیارت نجف، زیارت کربلا، شام، مصر کی خوشخبری سنا۔ جن جن لوگوں نے ہمیں دعا کرنے کی التجا کی ہے ہم ان کے بھی حق میں دعا کرتے ہیں کہ خدا ان کی بھی جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ اے پروردگار، ہمارا انجام بہتر کر، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے، ہماری کمزوریوں کو قوتوں میں تبدیل کر دے، ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول کر، ہمیں اسلام پر مرتے دم تک قائم رکھ۔ آپ سب سے بھی یہ گزارش ہے کہ مجھ جیسے جاہل اور گنہگار انسان کے حق میں دعا کرے، مجلس پڑھنے میں کوئی غلطیاں ہوئی ہو تو اسے نظر انداز کرے اور معاف کرے۔ امام حسین علیہ السلام زندہ آباد، یزید یک مردہ آباد۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر ولا حول ولا قوة الا باللہ علی العظیم۔